اللہ پاک نے فرمایا آیت نمبر 106 میں ما ننسخ من آیت او ننسها نأت بخیر منها او مثلها الم تعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ جو آیت ہم منسوخ کر دیتی ہیں یا فراموش کرا دیتی ہیں تو لاتے ہیں دوسری بہتر اس سے، لاتے ہیں اس سے بہتر یا کم از کم اس جیسی۔ کیا تجھے علم نہیں؟ الم تعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر، کیا تجھے علم نہیں کہ اللہ تعالیٰ سب کچھ کر سکتا ہے؟ اچھا، اب یہود جو تھے یہ سادہ لو مسلمانوں کی ایمان کو متزلزل کرنے کے لیے طرح طرح کے شبہات پیش کرتے تھے، یہود جن سے۔ اور آپ نے پیچھے تفسیر میں اور سیرت کی کتابوں میں بے شمار یہ پڑھا ہوگا کہ یہود عام مسلمانوں کو، جو سادہ لو نئے بیعت ہوتے اور مسلمان ہوتے، ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دور کرنے کے لیے کیسے شبہات اور دلائل لوگوں کو دیتے تھے۔ تو اب یہودیوں کا کام تھا کہ مسلمانوں کے ایمان کو خراب کرنے کے لیے طرح طرح کے شبہات پیش کرتے۔ تو ان میں سے ایک یہ بھی تھا، وہ مسلمانوں کو کہتے کہ دیکھو قرآن آج ایک حکم دیتا ہے اور کل کوئی اور حکم دے دیتا ہے، اس کو بدل دیتا ہے۔ بھئی دیکھو تمہارا قرآن، تمہارے نبی پر جو قرآن نازل ہو رہا ہے، آج ایک حکم دے رہا ہے، کل کوئی اور حکم دے رہا ہے، کل اس حکم کو تبدیل کیا جا رہا ہے اور ایک دوسرے حکم پر عمل کرنے کے لیے کہا جاتا ہے۔ پہلے تو کہا گیا تھا کہ اس حکم کے پر عمل کرنا ہے، اب کہا جا رہا ہے کہ اس حکم کے پر عمل کرنا ہے۔ پہلے تو ایک حکم دیا تھا اور اب اس کو بدل کے کوئی دوسرا حکم دے دیا ہے۔ تو یہود مسلمانوں کے ایمان کو خراب کرنے کے لیے ان کو دلائل دیتے، ان کو کہتے کہ دیکھو ایسا کرنا اللہ تعالیٰ کی شایان شان نہیں ہے۔ مسلمانوں کو کہتے یہ اللہ کی شایان شان نہیں ہے کہ اللہ ایک حکم کرے اور اس کے بعد اس حکم کو تبدیل کر دے۔ اللہ تعالیٰ ایک حکم پہلے تو کچھ کرنے کے لیے کہے اور بعد میں کچھ اور کرنے کے لیے کہے۔ تو کیا تم سمجھتے ہو کہ یہ اللہ کے شایان شان ہے؟ اس لیے ہماری بات مانو کہ قرآن کریم جو ہے یہ خدا کی کتاب نہیں ہے۔ منافق، بے ایمان، کافر، یہود یہ ایسا کام کرتے تھے، ایسے مسلمانوں کے ایمان کو خراب کرتے تھے۔ تو اس شبہ کے رد میں یہ آیت نازل ہوئی ہے۔ یہ جو آیت میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جو فرمایا ما ننسخ من آیت او ننسها نأت بخیر منها او مثلها، جو آیت ہم منسوخ کر دیتی ہیں یا فراموش کر دیتی ہیں تو پھر لاتے ہیں اس سے بہتر دوسری آیت یا کم از کم اس جیسی۔ اس کے رد کے اندر کیونکہ یہ یہود جو مسلمانوں کے ایمان کو خراب کرتے تھے کہ دیکھو اللہ کی شایان شان نہیں ہے کہ وہ پہلے کچھ اور حکم دے اور بعد میں کچھ اور حکم دے۔ سادہ صفت مسلمانوں کے
کو خراب کرتے تھے، ان کی مضبوطی کو کمزور کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ یہ اللہ کی صفت، یہ اللہ ایسا کہ پہلے کچھ اور حکم دے اور بعد میں کچھ اور حکم دے، یا پہلے کچھ اور آیت نازل کیے بعد میں کچھ اس حکم کو تبدیل کر کے کوئی دوسرا حکم لایا گیا ہے۔ یہ تو اللہ کی شان نہیں ہے۔ اسی لیے تو ہم تمہیں سمجھاتے ہیں کہ سمجھو قرآن جو ہے یہ خدا کی کتاب نہیں ہے، یہ خدا کی کتاب نہیں ہے۔ یہ گستاخی اور بے ادبی وہ اس طریقے سے کرتے اور مسلمانوں کو توڑتے۔ ان کے رد میں اللہ نے یہ آیت نازل فرمائی کہ ہاں بھئی جو آیت ہم منسوخ کر دیں یا فراموش کرا دیں تو ہم اس سے بہتر لے آئیں یا اس جیسی لے آئیں، ہم اس جیسی لے آئیں۔ کیوں؟ کہ تمہیں علم نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، اس کی مرضی، وہ جیسے کرنا چاہتا ہے وہ سب کچھ کر سکتا ہے۔ یہی تو اس کی بلکہ شان ہے، یہی تو اس کی شان ہے کہ وہ جو چاہے کر سکتا ہے، جیسے چاہے کر سکتا ہے۔ اچھا، اب اگر آپ لوگوں کو یاد ہو تو ہم نے نسخ کے متعلق بڑے تفصیل سے شروع میں بے شمار عنوانات کے تحت ہم نے اس کی تفسیر بیان کی تھی، مگر یہاں مختصر کہ نسخ اصول فقہ کی خاص ایک اصطلاح ہے جی، جس کا مطلب یہ ہے یعنی اللہ تعالیٰ نے جو حکم پہلے نازل فرمایا تھا وہ ہمیشہ کے لیے نہیں تھا بلکہ صرف ایک خاص وقت تک کے لیے تھا۔ نسخ جون سا اللہ تعالیٰ نے جو حکم پہلے نازل فرمایا تھا وہ ہمیشہ کے لیے نہیں تھا، ایک خاص وقت تک کے لیے تھا۔ جب اس کا وقت ختم ہو گیا دوسرا حکم نافذ کر کے پہلے حکم کی مقررہ میعاد کے ختم ہونے کا اعلان کر دیا۔ سمجھے آپ بات کہ نسخ جون سا ہے، جو حکم اللہ تعالیٰ نے پہلے نازل فرمایا تھا وہ ہمیشہ کے لیے نہیں تھا بلکہ ایک خاص وقت کے لیے تھا۔ جب اس کا وقت ختم ہو گیا تو دوسرا حکم نافذ کر کے پہلے حکم کی مقررہ میعاد کو ختم کرنے کا اعلان کر دیا گیا کہ بھی پہلا حکم جو تھا وہ اب ختم ہو گیا، اس جتنی مدت کے لیے اس کی اجازت دی گئی تھی اب وہ ختم ہو گئی ہے۔ اب اس کے بعد یہ نیا حکم جاری ہو گیا ہے، اب اس کے اوپر عمل ہوگا جن سے، اور اس میں کسی قسم کی قباحت نہیں ہے بلکہ یہ عین حکمت ہے۔ بعض چیزوں میں آپ زندگی کے اندر دیکھ لیں جی، کیونکہ عرب ایک ایسی قوم تھی جو آوارہ منش قوم کو قانون اور آئین کا پابند کرنے کے لیے، ان کو قانون اور آئین کے احکامات کے اندر لانے کے لیے تدریجاً جون سے ایسے اقدامات کی ضرورت تھی کہ یہ کسی سے پوشیدہ نہیں ہے کہ ان کے اندر وہ چیزیں کس قدر راسخ ہو چکی ہوئی تھیں، اور ان کو مگر چند ابتدائی احکام جو ہیں وہ محض وقتی مصلحت کے طور پر نافذ کیے گئے تھے، وقتی مصلحت کے طور پر بعد میں منسوخ کر دیے گئے اور ان کی جگہ دوسرے احکام جو اب ان کی تربیت یافتہ ذہنیت کے مطابق ہیں نافذ کر دیے گئے۔ کیوں؟ اب وہ مضبوط ہو چکے ہوئے تھے، اب اس کی جگہ پر وہ وقتی مصلحت کے تحت کچھ احکامات نافذ کیے گئے تھے، مگر اب جب وہ مسلمان مضبوط ہو چکے ہوئے تھے اور ایمان ان کے وجود کے اندر رچ بس چکا ہوا تھا، اب ان احکامات کو تبدیل کر دیا گیا اور اب ان کی جگہ اس وقت کے مطابق احکامات نافذ کر دیے گئے۔ تو یہ بالکل درست ہے جی۔ اور اخیر کے اوپر اللہ پاک نے اعتراض کرنے والوں کا منہ اس طریقے سے بند کر دیا کہ اللہ پاک نے فرمایا کہ میں قادر مطلق ہوں،
میں ہر چیز پر قادر ہوں، تمہیں اعتراض کا حق کیا ہے؟ تم کون ہو اعتراض کرنے والے؟ میں ہر چیز پر قادر ہوں، میں جیسے بھی چاہوں میں ویسے کر سکتا ہوں۔ اچھا، اب وہ جو احکامات اگر آپ کو یاد ہو تو یہ ہم پہلے بھی پڑھ چکے تھے، میں آپ کو اس میں سے صرف دو مثالیں جو ان سے ہیں وہ دے دوں۔ مکی زندگی کے پورے 2 اور مدینہ منورہ کے ابتدائی دور میں شراب اور جوئے کی اجازت تھی۔ جی، شراب اور جوا مباح تھے، حلال تھے۔ بعد میں جب مسلمانوں کے دل و دماغ میں اسلام پوری طرح رچ بس گیا تو اب شراب اور جوئے کو مکمل اور قطعی طور پر حرام کر دیا گیا۔ اس کی مثال قرآن کریم کے اندر موجود ہے۔ مثلا اللہ پاک نے سورہ بقرہ کے اندر فرمایا یسألونک عن الخمر والمیسر قل فیہما اسم کبیر ومنافع للناس واسمہما اکبر من نفعہما۔ لوگ آپ سے شراب اور جوئے کے متعلق پوچھتے ہیں، آپ فرما دیجئے ان دونوں میں بڑا گناہ ہے، ان دونوں میں بڑا گناہ ہے اور لوگوں کے لیے کچھ فائدے بھی ہیں۔ گناہ بھی ہے اور ان میں کچھ لوگوں کے لیے فائدے بھی ہیں، مگر ان کا گناہ ان کے فائدے سے بڑا ہے، ان کا گناہ ان کے فائدے سے بڑا ہے۔ جی، اب اس آیت کو پڑھ کر اور اس کے ترجمے کو سن کر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس کا مطلب ہے کہ اس وقت تک شراب اور جوئے کی اجازت تھی؟ کہ اللہ پاک نے قرآن کریم کے اندر یہاں یہ فرمایا کہ لوگ آپ سے شراب اور جوئے کے آپ بتا دیجئے کہ ان دونوں میں بڑا گناہ ہے مگر لوگوں کے لیے کچھ فائدے بھی ہیں، اور مگر ان کا گناہ ان کے فائدے سے بڑا ہے۔ اچھا، اس کے بعد پھر آپ دیکھیے، پھر سورۃ النساء یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاة وانتم سکارى حتی تعلموا ما تقولون۔ اے ایمان والو، نشے کی حالت میں نماز کے قریب نہ جاؤ، نشے کی حالت میں نماز کے قریب نہ جاؤ یہاں تک کہ تم اس چیز کو سمجھنے لگو جس کو تم کہتی ہو۔ اب ذرا تھوڑا سا اور سخت حکم آ گیا۔ پہلے تو اب شراب اور جوا حلال تھا، مگر اب جب ان کے وجود میں ایمان اور مضبوط ہوا تو اب کیا حکم آیا کہ نہیں، جب نمازوں کی اوقات ہوں تو اس کے قریب شراب نہیں پینی، اس کے نزدیک شراب نہیں پینی، تاکہ تم جو پڑھتے ہو اس میں تمہیں سمجھ تو آئے تم کیا بولتے ہو، تم کیا کہتے ہو۔ اچھا، اس کے بعد اس کے بعد آپ دیکھیے سورۃ المائدہ کے اندر یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ لعلکم تفلحون۔ اے ایمان والو، شراب، جوا، بت اور جوئے کے تیر سب ناپاک ہیں، شیطانی کاموں میں سے ہیں، سو تم ان سے بچو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ جی، تو جس قوم کو اسلام کا پیغام پہنچایا گیا تھا، عرب کے وہ جو ان سے لوگ تھے، جس قوم کو اسلام کا پیغام پہنچایا جا رہا تھا یا پہنچایا گیا تھا، وہ جوئے اور شراب ان کے وجود کے اندر رچ بس چکے ہوئے تھے۔ اب ایک دم ان پر شراب کو حرام کرنا حکمت کے خلاف تھا، ایک دم ان پر شراب کو حرام کر دینا حکمت کے خلاف تھا، اس لیے بتدریجاً ان پر شراب کی خرابیاں واضح کی گئیں اور شراب کے سلسلے میں ان پر مختلف پابندیاں عائد کی گئیں، اور جب ان کے دلوں میں اسلام کی جڑیں راسخ ہو گئیں اور وہ اسلام کے حکم کے مقابلے میں ہر مرغوب طبعی، یعنی ایسی چیز جس کو وہ پسند کرتے تھے طبیعتاً، مگر اسلام کے حکم کے مقابلے میں جب وہ اتنے مضبوط ہو گئے کہ
کہ اب وہ اپنی پسندیدہ طبیعت کے مطابق پسندیدہ چیز کو بھی اگر اسلام کا حکم آ جائے تو 1 سیکنڈ میں چھوڑنے پر تیار ہو جائیں گے۔ اب ہمیشہ ہمیشہ کے لیے شراب کو حرام کر دیا گیا، پہلے شراب کی اجازت تھی۔ تو یہ حکمت کے تحت جتنی دیر کے لیے اس حکم کی یا اس چیز کی ضرورت تھی اللہ نے اس کا حکم فرما دیا، بعد میں اس کو دوسرے سے تبدیل فرما دیا، بعد میں اس کو دوسرے سے تبدیل فرما دیا۔ اسی طرح آپ دیکھیے حضرت علامہ صدر شریعہ وہ لکھتے ہیں کہ اب یہ نسخ، یہ منسوخ قرآن کو اب یہ مختلف قسمیں ہیں۔ میں نے آپ کو ایک وہ مثال دی ہے کہ قرآن کو اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے مکہ مکرمہ میں کس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے؟ کعبے کی طرف، جی کعبے کی طرف متوجہ ہو کر نماز پڑھتے تھے۔ اور مدینہ منورہ آنے کے بعد حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے؟ بیت المقدس کی طرف، بیت المقدس کی طرف اپنا چہرہ مبارک کر کے نماز پڑھتے تھے۔ جی اچھا، اب آپ یہ دیکھیے کہ اب وہ بیت المقدس کی طرف چہرہ کر کے نماز پڑھ رہی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ میں تھے تو کعبے کی طرف متوجہ ہو کر نماز پڑھتے تھے، اور یہ معلوم نہیں کہ یہ حکم کتاب سے ثابت تھا یا سنت سے۔ پھر جب آپ مدینہ آئے تو 16 مہینے، کتنے مہینے؟ 16 مہینے آپ نے بیت المقدس کی طرف متوجہ ہو کر نمازیں پڑھیں، اور یہ حکم کتاب سے ثابت نہ تھا بلکہ سنت سے ثابت تھا۔ پھر کتاب سے یہ حکم منسوخ کر دیا گیا اور آپ کو مسجد حرام کی طرف متوجہ ہو کر نماز پڑھنے کا حکم دیا۔ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، بس اپنا چہرہ مبارک جو ان سے مسجد حرام کی طرف پھیر لیجئے۔ تو ہر یہ اللہ کی حکمتیں، بعض جگہوں پر اللہ نے حکمت کے تحت جس چیز کا جتنی دیر کے لیے جس جگہ اور وقت کی مناسبت سے وہ چیز موضوع تھی، اللہ تعالیٰ نے اس کی اجازت دی، اس کے بعد اس کے حکم کو اللہ پاک نے تبدیل فرما دیا۔